سمندر کی خوفناک مخلوقات دریافت ہونے لگ گئی ہے۔ سمندر کی بات کریں تو ایک ایسی پراسرار دنیا جہاں ایسی مخلوقات بستی ہیں جنہیں شاید کبھی کسی نے نہیں دیکھا، مگر کبھی کبھار یہ مخلوقات خود بخود ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ساحلوں پر بے جان پڑی عجیب و غریب مچھلیاں جو دکھنے میں کسی اور سیارے کی مخلوق لگتی ہیں، کیا یہ کوئی حادثہ ہے یا سمندر ہمیں کوئی میسج دے رہا ہے؟ آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایسی حیرت انگیز مخلوقات جو کبھی نہ کبھی ساحل پر آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈریگن فش کے بارے میں۔ یہ دکھنے میں ایک عام مچھلی نہیں لگتی، بلکہ کسی سائنس فکشن مووی کا ایک کیریکٹر محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ 1500 میٹر گہرے پانیوں میں رہنے والی ایک خطرناک شکاری ہے جو اندھیرے میں چمکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے جسم میں روشنی پیدا کرنے والے خاص آرگنز ہوتے ہیں جو شکار کو بہکانے کے لیے بلنک کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کوئی چھوٹی مچھلی اس روشنی کی طرف آتی ہے، یہ ڈریگن فش بجلی کی تیزی سے اٹیک کرتی ہے اور پلک چبکنے میں اسے انہیل کر لیتی، نگل لیتی ہے، مگر جب یہ مخلوق ساحل پر آتی ہے تو اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ کئی بار یہ طوفان کے بعد کیلیفورنیا کے ساحلوں پر دیکھی گئی ہے، جہاں لوگ حیرت سے اسے دیکھتے ہیں، کچھ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کچھ فوراً اپنے فون نکال کے اس کی تصاویر لینے لگتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر کافی وائرل ہوئیں کہ آخر یہ چیز ہے کیا؟ ایک ایسی مچھلی جس کے نوکیلے، خطرناک اور چمگادڑ جیسے دانت دیکھ کر لگتا ہے جیسے کسی ڈراؤنی کہانی کا حصہ ہو۔ دوسرے نمبر پر مچھلی جس کا نام ہے ویمپائر فش، جسے پایارا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایمیزون کے گہرے پانیوں میں پائے جانے والا ایک شکاری مچھلی ہے جس کے دانت اتنے بڑے اور تیز ہوتے ہیں کہ یہ اپنے شکار کو پلک چبکنے میں چیر سکتا ہے۔ یہ عام طور پر پانی کی گہرائیوں میں رہتی ہے، مگر کبھی کبھار سم ٹائم طوفان کے بعد برازیل اور وینزویلا کے دریاؤں کے کنارے پر مردہ یا زخمی حالت میں بھی ملتی ہے۔ جب مقامی لوگ اسے دیکھتے ہیں تو کچھ خوف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کچھ حیرانی سے اسے دیکھنے لگتے ہیں اور کچھ بچے تو اسے ڈراؤنی فلم کے کیریکٹر سمجھ کر چیخنے لگتے ہیں۔ مگر جب اسے پکڑ کر مزید ریسرچ کرنے کے لیے لے جایا گیا تو اس سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ بحر اقیانوس کی ساحل پر ایک خوفناک مچھلی زخمی حالت میں پائی گئی، اور یہ مچھلی جو تقریباً شفاف ہے جیسے حقیقت میں موجود ہی نہ ہو، اس کے جسم کے اندرونی آرگنز تک نظر آ رہے ہوتے جیسے کسی پراسرار خواب کی تشبیہ ہو۔ یہ ہے مچھلی جس کی ہم بات کریں گوسٹ فش۔ بحر اقیانوس اور بحر الکاہل کے ان انتہائی گہرے ڈیپ پانیوں میں پائی جانے والی مخلوق جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، یہ 2000 سے لے کر 6000 میٹر کی گہرائی میں زندہ رہتی ہے، مگر جب کسی حادثے یا پانی کی تیز لہروں کے باعث ساحل پر آ جاتی ہیں تو کمزور اور بے جان لگتی جیسے کوئی بھٹکی ہوئی روح ہو۔ بعض اوقات یہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ساحلوں پر ملتی ہیں جہاں لوگ حیرانی سے اسے دیکھتے رہتے ہیں، کچھ تو اسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں، جبکہ ماہرین فوراً اسے لیبارٹری لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس پر تحقیق کر سکیں، مگر چونکہ یہ گہرے پانیوں میں رہتی ہے اس لیے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ خاص معلومات انفارمیشن نہیں مل سکی۔ ان عجیب و غریب مخلوقات کے درمیان ایک اور جانی پہچانی مگر پراسرار مخلوق بھی موجود ہوتی ہے جسے سواڈ فش کہتے ہیں، جو سمندر کی بجلی کہا جائے اسے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی تیز ترین مچھلیوں میں شمار کی جاتی ہے جو 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیر سکتی ہے۔ اس کی تلوار جیسی چونچ جو نہ صرف اس کی پہچان ہے بلکہ اس کے مہلک اس کا ویپن بھی ہے، جو اپنی چونچ کو ہلکی بجلی کی طرح استعمال کرتے ہوئے شکار کے غول میں گھس کر درجنوں مچھلیوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ کئی بار یہ سواڈ فش، یہ بڑی اور طاقتور مچھلیاں فلوریڈا، اسپین اور اٹلی کے ساحلوں پر دیکھنے کو ملی ہیں، خاص طور پر جب یہ کسی ماہی گیر کے جال میں پھنس کر زخمی ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ حیرت سے اس کی تصاویر کھینچنے لگتے ہیں اور کچھ اسے واپس سمندر میں دھکیلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ اپنی دنیا میں لوٹ جائے، مگر اس سے پہلے یہ مچھلی زندگی کی بازی ہار جاتی ہے۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں میرے دوست، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ لہر جو ساحل سے ٹکراتی ہے اپنے ساتھ ایک اندیکھی دنیا کی جھلک لے کر آتی ہے۔ کچھ جاندار خوش قسمت ہوتے ہیں جو واپس سمندر میں چلے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ساحل کی ریت میں دب کر وقت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آج کل سوشل میڈیا پر جو لیویاتھان ہے، ڈومز ڈے فش اور کئی ایسی خوفناک مخلوقات کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں جو ساحل سمندر پر مردہ یا زخمی حالت میں پائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ساحلوں پر کچھوے اور ویل مچھلیاں نیم مردہ حالت میں ملی ہیں، اور ماہرین کے مطابق سمندر میں کچھ تو غیر معمولی ہو رہا ہے
کہ یہ آخرکار کیوں مچھلیاں باہر ساحل سمندر پر آ رہی ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی قدرتی آفات سے پہلے یہ مخلوقات ساحل پر آتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے سمندر میں ہونے والی تبدیلیوں سے جوڑ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔